میرے کام کا کیا بنا؟ آسمان کی طرف دیکھ کر آج وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اے اللہ، تو نے مجھے جو کہا تھا اس کے مطابق تو کچھ نہیں ہوا۔ اے اللہ، تو نے کہا تھا کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گی میں اس کے مطابق تمہیں ملوں گا۔ اللہ، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ناراض ہوتا ہوں جب کوئی مجھ سے دعا نہیں کرتا۔ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ پھر تو نے ایسا کیوں کیا میرے اللہ؟ اتنے سال ضائع کر دیے کیا؟ لیکن تو نے مجھ سے کہا تھا میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا، مگر آج مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے آسمان چھن گیا ہو اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اللہ، میں نے آپ کو اپنا دوست مانا تھا۔ بچپن میں جب مجھے کسی چیز کا خوف ہوتا تھا تو میں دل میں تیرا نام لے کر ورد کیا کرتی تھی، تو مجھے ہمیشہ بچا لیا کرتا تھا۔ میں خود کو آپ کی لاڈلی سمجھا کرتی تھی۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکوے نہیں کر رہی، بس اپنے دوست سے بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے تجھ سے ایک کام کہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں تو تو اسے بہترین کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو نے مجھے آیتیں دکھا کر حوصلہ دیا تھا۔ میرے اللہ، تو چاہتا تو دل بدل بھی سکتا تھا، مگر ہاں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مگر تو نے دعا کیوں منگوائی؟ تو نے تو جھوٹی تسلی نہیں دی نا مجھے؟ پھر ایسا کیوں کیا؟ میں کوئی نہیں ہوں جو تجھ سے سوال کرے، مگر میں آپ کی لاڈلی تھی نا۔ کیا مجھ سے بات نہیں کرتے؟ کیا مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ ایک دم سے اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ ہوئی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر وہ پھر بولنے لگی، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، کہا تھا کہ لوگوں کے سامنے میرا بھرم رکھ لینا۔ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، مگر تو ناممکنات کا بادشاہ ہے۔ میں نے تجھ سے مانگنے میں کمی رکھی، تو میرے دل کی خواہش بھی تو جانتا تھا، تو میں نے تجھ سے دعا کی۔ تو نے کہا تھا تجھے خالی ہاتھ لٹاتے شرم آتی ہے، پھر آج میرے ہاتھ خالی کیوں ہے میرے رب؟ کوئی نہیں سمجھے گا، تو سمجھتا تھا نا، تو جانتا تھا نا مجھے کیا چاہیے، شدت جانتا تھا نا میرے رب۔ میں نے تجھ سے کہا تھا میں نہیں مانگوں گی، پھر تو نے توفیق کیوں دی؟ تو نے کہا تھا طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ کیا تو نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا ہے؟ مجھے اب مضبوطی نہیں چاہیے، میں نے سبق سیکھ لیا ہے، مگر میرا دل مردہ کیوں ہے؟ یار، تو ایسے نہیں کر سکتا، اے میرے رب، تو ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ سے ہر سوال کرنے کے بعد خود کو جھنجھوڑے بھی جا رہی تھی کہ نہیں، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ اللہ رحیم ہے، وہ راستہ بنائے گا۔ مگر وہ آج بے بسی لے کر گئی تھی، پہلے وہ یقین لے کر جاتی تھی، آج اس کے دل میں کانچ چبھ گئے تھے جن کی چبھن اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ بہت پیارا ہے، اس نے اسے مکمل سنا، اس کو دھتکارا نہیں، مگر پھر بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو عام بشر ہوں، تو کہاں میرے رب اور میں کہاں؟ میں تو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ تو ہی تھا جس نے میرے اندر طلب رکھی، یہ تو تھا جس نے مجھ سے ہر اس جگہ سے دعا منگوائی جہاں دعا قبول ہونے کے آثار تھے، یہ تو تھا جس نے مجھے حوصلہ دیا۔ دیکھ، آج میں بے بسی لے کر آئی ہوں، آج میرا صبر ٹوٹا تو مجھے ایسا لگا جیسے تو نے مجھے کبھی سنا نہ ہو، تو نے میرا ہاتھ بھی چھوڑ دیا ہو، اس پر تو تیرا عرش ہل جاتا چاہیے تھا نا۔ تیری رحمت کا سوال ہے، اب تو سب کر سکتا ہے نا، تو کر سکتا ہے میرے مالک۔ وہ اب رو رہی تھی، سب تو نے کیا، تو نے میرا دل نہیں بدلا، مگر مجھے یقین ہے تو مجھے سوالوں میں نہیں چھوڑے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گی، میری آزمائش پر مجھ سے راضی ہو جا، میری غلطیاں معاف کر دے، میرے آنسوں کو خالص کر دے۔ میں نے تجھ سے اوپر کسی کو نہیں رکھا، تو میرا بھرم رکھ لے میرے اللہ، مجھے ضائع نہ کرنا۔ میری زندگی کا سوال تھا، تجھ سے مانگنا یاد آتا ہے، اب بھی تجھ سے ہی مانگ رہی ہوں، مگر اب لگتا ہے تو نہیں دے گا، لیکن یہ تو میری سوچ ہے، تو سب کر سکتا ہے۔ شکر کے سجدے کی توفیق دے دے، اور میں نے ساری باتیں تیرے لیے کی، اگر مجھ سے کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر، مگر مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دے میرے رب۔ تو نے کہا تھا تو میرا کام بنائے گا۔ لوگ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جب کوئی ان سے کہے کہ ہم مدد کریں گے، میں نے تو مدد بھی اس سے مانگی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر یہ سب میرے ساتھ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مجھے معاف کر دے میرے مالک، اگر یہ میری آزمائش ہے تو اسے ختم کر دے اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ، میں تیری طرف سے اس طویل انتظار کے بعد انکار نہیں سہ پاؤں گی، تو میرا بھرم رکھ لے میرے اللہ،
یہ کہہ کر اس نے آنسو پونچھے اور موبائل اٹھا کر دیکھا تو یہ آیت اس کے سامنے تھی، اللہ کی مدد بے حد قریب ہے۔ کیا آپ بھی اسی آزمائش سے گزر رہی ہیں؟ کیا آپ بھی ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دعائیں بھی کام نہیں کر رہی، حالات ساتھ چھوڑ گئے ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے نا کہ تہجد کی نماز سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ تو سنو، معجزے ہونے والے ہیں، سنو معجزے ان قریب ہیں، سنو اللہ کی مدد ان قریب ہے، وہ تمہیں بس آزما رہا ہے۔ جیسے آج میں بے بس ہوں نا، ایسے ہی آپ ہیں نا بے بس، جیسے آج میں تکلیف میں ہوں، آپ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں نا۔ دیکھیں، آج میں ان ساری تکلیفوں کو سہ کر آ گئی ہوں، آج میں ان سارے دکھوں کو بھلا کر اس مقام پر پہنچ گئی ہوں جہاں مجھے لوگوں کے دکھ نہیں لگتے، جہاں میرے رب نے میرے لیے معجزے کیے، جہاں میں نے اپنے رب سے کہا کہ میرے رب آسمان سے نیچے آ جا اور میرے لیے معجزے کر دے، تو میرے رب نے میرے لیے معجزے کیے، ایسے معجزے کیے کہ میں تم لوگوں کو اپنا مقام نہیں بتا سکتی۔ میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائی روئی، اس سے اس کی عنایتیں مانگی، اس سے کہا میرے رب میرے لیے معجزے کر دے۔ میں نے اپنے رب سے کہا میرے رب مجھ میں ہمت نہیں، تو تیری طرف ایک قدم بڑھانے کی مجھ میں ہمت نہیں، تو بادشاہ ہے نا، تو ہی بڑا ہے مالک، تو 10 قدم بڑھ کے مجھے تھام لے، مجھے بکھرنے سے بچا لے میرے اللہ۔ تو میرے اللہ نے مجھے تھام لیا تھا، مجھے بکھرنے سے بچا لیا تھا، اللہ نے مجھے سکون دے دیا تھا، اللہ نے مجھے وہ سب نواز دیا تھا جس کی میں حقدار بھی نہیں تھی، اللہ نے اتنی محبتیں عطا کی کہ جس کی میں حقدار بھی نہیں تھی، اللہ نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اللہ نے دل اتنا مضبوط کر دیا کہ کسی شخص کے لیے نہیں روتا، اللہ نے آنکھیں اتنی پاکیزہ کر دی کہ صرف رب کی ذات کے آگے روتی ہیں، اللہ کے نام پہ روتی ہیں، اللہ کے آگے سجدے میں جا کر روتی ہیں، یہ کسی شخص کی یاد میں نہیں روتی، یہ کسی شخص کی بے وفائیوں پہ نہیں روتی، یہ کسی شخص کی غداریوں کو یاد کر کے نہیں روتی، یہ صرف اپنے اس رب کے لیے روتی ہیں جس نے آج مجھے ایک عام سی لڑکی سے ایک خاص لڑکی بنا دیا، ایسی لڑکی کہ جسے لوگوں کی غداریوں سے فرق نہیں پڑتا، لوگوں کی بے وفائیوں سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ بھی آئیں نا، جس میں اپنے رب کو مناتی ہوں، جیسے میں نے اپنے رب کو منایا تھا، جیسے میں اپنے رب سے دعائیں مانگتی ہوں، آج میری انہیں دعاؤں میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں، غور سے سنیں اس دعا کو اور آمین کہتے جانا۔ اے میرے رحمان اللہ، آپ کہاں ہیں؟ اے میرے رب دیکھے نا میں کتنا تھک گئی ہوں، اے اللہ جو چیزیں میں نہیں کرنا چاہتی تھی جانے انجانے میں وہ سب کر چکی ہوں، اے اللہ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی، میرا دل رو رہا ہے میرے اللہ، میں آپ سے مایوس نہیں ہوں مگر دنیا سے مایوس ہو چکی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا، رحمان میں کب ملوں گی آپ سے؟ اے میرے رب مجھے گناہ گار کو صبر دے، پلیز مجھے اس غم میں نہ ڈالیے میرے اللہ، مجھے ان غموں سے آزادی دے دیجیے، اے اللہ جی میں کمزور ہوں، تیری مدد کی منتظر ہوں، میں ٹوٹ چکی ہوں، خود کو معاف تک نہیں کر پا رہی، آپ مجھے معاف کر دینا میرے اللہ، میرے اللہ میری وہ تمام چیزیں، وہ تمام خواہشیں، وہ تمام دعائیں جو تیرے ایک کن کی محتاج ہیں اس پر کن فرما دینا میرے اللہ۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، انہی خزانوں میں سے ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دینا اللہ، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ ہماری دعائیں سن لے مالک، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ مالک، جو بھی پریشان حال ہیں، جنہوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنے اپنے دکھ سنائے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔